ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب میں اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اعلامیے کے مطابق معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا فروغ ہے۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا شراکت دار بن گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جنوبی ایشیا اور عرب خطے کے لیے بہت بڑی اور تاریخی پیش رفت۔ پاکستان اور سعودی عرب میں تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا شراکت دار بن گیا۔ مقدس مقامات کے دفاع میں پاکستان سعودی عرب کے شانہ بشانہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ تاریخی دفاعی معاہدے کے تحت ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں باضابطہ مذاکرات کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار رہا۔ اعلامیہ میں واضح کر دیا گیا کہ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ اعلامیہ میں پاک سعودی دفاعی معاہدے کو دونوں ممالک کی سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ہم ملاقات، علاقائی اور عالمی حالات، دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور کابینہ ارکان بھی موجود تھے۔ طیارہ سعودی فضاؤں میں داخل ہونے سے ریاض کے قصر یمامہ کے دیوان شاہی تک جگہ جگہ شاہی پروٹوکول دیا گیا، الگ الگ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض میں سعودی ولی عہد سے بڑی بیٹھک۔ دو طرفہ تعلقات، مشرق وسطی کی صورتحال، علاقائی اور عالمی امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک اور معاون خصوصی طارق فاطمی شریک۔ قصر یمامہ پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ استقبال، گھڑ سواروں کے دستے نے شاہی دیوان تک پہنچایا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خود پرتپاک خیر مقدم کیا۔ سعودی مسلح افواج نے سلامی پیش کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی طیارہ سعودی فضاؤں میں داخل ہونے پر سعودی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ وزیر اعظم نے مثالی خیر مقدم پر سلام پیش کیا۔ ریڈیو پیغام کے ذریعے سعودی حکومت سے اظہار تشکر۔ His Majesty King Salman bin Abdulaziz, thank you very much. شاہ خالد ایئرپورٹ پر پاک سعودی پرچموں کی بہار۔ وزیر اعظم کو ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمان نے خوش آمدید کہا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ سعودی افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف جمعرات کو سعودی عرب سے ہی برطانیہ روانہ ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے آج برطانیہ روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے 22 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 دن قیام کے بعد امریکہ جائیں گے، جہاں ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ دورے میں شریک نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ لندن۔ برطانیہ کے شاہ چارلس دوم نے مہمان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ اپنے خطاب میں دونوں ملکوں کے قریبی رشتہ دار انہیں قرار دیا۔ کہا برطانیہ 2 عالمی جنگوں میں امریکہ کے ساتھ مل کر لڑا اور جبر کو شکست دی۔ آج ایک بار پھر جبر نے یورپ کو دھمکی دی ہے۔ ہم اور ہمارے اتحادی یوکرین کی حمایت میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ پرتپاک استقبال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اظہار تشکر کیا۔ کہا دونوں ملکوں کے تعلقات قابل فخر ہیں۔ امریکی صدر کا دورہ برطانیہ۔ لندن اور شاہی محل کے باہر شہریوں نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے امریکی صدر کے خلاف نعرے لگائے۔ دوسری جانب میئر لندن صادق خان نے اپنے خطاب میں اسرائیلی جارحیت کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا۔ کہا غزہ میں 20,000 بچے فاقوں سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ صحت کا نظام تباہ ہو چکا۔ عالمی برادری فوری جنگ بندی کرائے۔ ادھر برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی جانب سے ویکینڈ پر فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان متوقع ہے۔ فرانس، آسٹریلیا اور کینیڈا بھی اقوام متحدہ اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کریں گے۔
आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। अफगानिस्तान की हदूद में 60 से ज्यादा दहशतगर्द कैंप मौजूद, कमी गाहों को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा तालिबान को इक़्तिदार संभाले 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अफगानिस्तान अब भी इंसानी बहरान, दहशतगर्दी और इक़्तिसादी मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। तन्हाई और बॉयकॉट का रास्ता खित्ते के लिए मजीद पेचीदगियां पैदा करेगा। अब कुछ गजा की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। इसराइल के गजा सिटी पर वहशियाना हमले, 150 मकामात पर बमबारी, 2 दिन में 25 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। गजा सिटी के जुनूब में दर्जनों टैंक ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए मौजूद, टैंकों के अलशिफा अस्पताल पर गोलाबारी, मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद हुए, मजमूई तादाद 65,000 से बढ़ गई। सऊदी अरब की इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की मज़म्मत, आलमी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा। कतर ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमीर कतर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, बैतुल मक़दस मुसलमानों का मुक़द्दस शहर है, इसे नापाक हाथों में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमास के सीनियर रहनुमा गाजी हमद कतर हमले के बाद मंजर आम पर आ गए। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान कर दिया। अफसोसनाक खबर, एक हफ्ते के दौरान तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। हादसात में 100 के करीब अफराद हलाक हो गए। दोनों कश्तियों को हादसात हफ्ता और इतवार के रोज़ लीबिया के मशरक़ी साहिली शहर तब्रुक के करीब पेश आए। इतवार के रोज़ हादसे के शिकार कश्ती में 74 अफराद सवार थे, 61 अफराद हलाक हो गए जबकि 13 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। UNHCR के मुताबिक सूडान में जारी खाना जंगी के बायस बहुत से लोग यूरोप का खतरनाक सफ़र करने पर मजबूर हैं। जनवरी से अब तक 456 अफराद हलाक और 420 अफराद लापता हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कराची के इलाके करीमाबाद पुल पर डकैती की बड़ी वारदात, सुनार से 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली गई। मीना बाजार से सुनार की दुकान के मालिक दानियाल ने अपने मुलाजिम तनवीर को रकम लेने सदर भेजा। तनवीर नामी शख्स मोटरसाइकिल पर सदर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद मोटरसाइकिल की टंकी पर रख कर आ रहा था। करीमाबाद पुल के ऊपर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने तनवीर से असलहे के जोर पर रकम छीन ली और फरार हो गए। पुलिस ने मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। दोस्त हैं और गोल्ड लैब का काम करते हैं दानियाल, तो वो अपने जो उनके राइडर हैं और उनके साथ जो काम करने वाले हैं आसिफ और जो है तनवीर, उनके साथ उन्होंने कुछ सामान वहाँ पर भेजा था गोल्ड का, और वहाँ से सेल करके जब वो लेकर आ रहे थे तो वहाँ से वो लियाकताबाद के ब्रिज से चढ़ते हुए करीमाबाद ब्रिज पे जब वो अफवा कॉलेज के डाउनवर्ड से नीचे उतरे डाउनटाउन की तरफ करीमाबाद में मीना बाज़ार में इंटर होने के लिए, तो मोटर बाइक के ऊपर थे, तो उनसे वो 1 करोड़ 27 लाख रुपए की रकम जो है कुछ नामालूम अफराद ने 2 बाइक के ऊपर आए थे, 2 एक तरफ थे और 2 एक तरफ थे, तो उन्होंने जो है